السلام علیکم۔ آج کا موضوع فضائل علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ایسی بلند پایا اور مقام والی شخصیت ہیں کہ آپ کے بے شمار فضائل و کمالات ہیں جن کو بیان کیا ہی نہیں جا سکتا۔ مولا علی شیر خدا رضی تعالی عنہ نے جب اپنی آنکھیں کھولیں تو سامنے چہرہ ودہا تھا۔ دنیا میں آتے ہی حضور صاحب لولاک سیاہ افلاک علیہ الصلاۃ والسلام کی صورت طیبہ کا دیدار کیا اور آقا کریم کے جلووں کو دیکھا۔ ارے وہ جلوے جس کو دیکھنے کے لیے ویسے کرن میں ترستے رہے، وہ جلوے کہ جن کو دیکھنے کے لیے لاکھوں عاشق آج بھی ترستے ہیں، وہ چہرہ ودہا کی زیارت مولا علی شیر خدا نے بچپن میں ہی اب دنیا میں آتے ہی فوراً ہی کر لی۔ ارے جیسے حضرت لگتا ہے کہ حضرت علی اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ کے آئے تھے، مولا دنیا میں جا رہا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے کہ علی کی جب آنکھ کھلے تو سامنے آمنہ کے لال کا چہرہ ہو۔ سبحان اللہ، علی کی قسمت پہ قربان جاؤں، کیا پیاری قسمت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے پائی۔ سامنے آقا کریم کے جلووں کو دیکھا اور حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے بچپن میں ہی اسلام قبول کر، اب 7 یا 8 برس کی عمر میں آپ نے کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کے فضائل قرآن و حدیث میں بے شمار ہیں۔ ایک حدیث ہے، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صاحب لولاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعلی انت منی بمنزلت ہارون و موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی تم مجھ سے، آقا کریم نے حضرت علی سے فرمایا علی تم مجھ سے اس درجے میں ہو جو ہارون کو موسیٰ سے تھا، بجوز اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ کہ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ آقا نے فرمایا تم میرے لیے علی ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھے، اور فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ اب اس سے بے شمار حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے کمالات اور فضائل ظاہر ہوتے ہیں، لیکن اب جو رافضی ہیں نا، رافضیت یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ وہ رافضیت کے گندے لوگ رافضی ٹولے کہتے ہیں جی اس حدیث سے پتہ چلا کہ چونکہ جب موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ اللہ کی عبادت کے لیے گئے، ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، اس طرح اس حدیث سے معاذ اللہ پتہ چلتا ہے کہ آقا نے خلیفہ مولا علی کو بنایا۔ دیکھو نا رافضیوں کے کیسے گندے عقائد، اور ان کا شیطانی وار سے بچا جائے۔ یہ اہل سنت و جماعت کی جو بھولے بھالے لوگ ہیں، ان کو پھنسانے کے یہ ذریعے ہیں، رافضیوں کے طریقے ہیں۔ وہی نا، شیطان بھی الگ الگ طریقوں سے بہکاتا ہے، ویسے رافضی بھی الگ الگ طریقوں سے سنیوں کو بہکاتے ہیں، اور خارجیوں کا بھی یہی طریقہ ہے۔ اب اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اب شارحین امت، اب حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ اپنی کتاب شرح مشکات میرات المناجی کے اندر اس کی شرح بیان کرتے ہیں۔ سماعت فرمائیے کہ جب حضور غزوہ تبوک میں جانے لگے تو علی کو اہل مدینہ کی حفاظت پر اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو نماز کی جماعت کرانے پر مقرر فرمایا۔ اب حضرت علی نے جہاد میں ساتھ جانے کی خواہش کی تو یہ فرمایا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام جب طور پر مناجات کے لیے گئے تو ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب خلیفہ بنی اسرائیل میں چھوڑ گیا، ایسے ہی میں تم کو اپنا نائب خلیفہ بنا کر مدینے میں چھوڑتا ہوں اور خود جاتا ہوں۔ یعنی تم میں اور جناب ہارون میں فرق یہ ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ بھی تھے اور نبی بھی تھے، لیکن میرے تم خلیفہ تو ہو لیکن نبی نہیں ہو، کیونکہ میں اللہ کا آخری نبی اور آخری رسول ہوں۔ اب یہ جو خلافت ہے یہ وقتی خلافت دی جا رہی ہے، یہ مستقلاً نہیں دی جا رہی، یہ خلافت دی جا رہی ہے، وقتی خلافت ہے کہ یعنی تب تکر حضرت علی کو حفاظت کے لیے خلیفہ بنایا کہ مدینہ کی حدود کی حفاظت فرمائے جب تک ہم جنگ سے آ نہیں جاتے۔ اور رہی امامت کی بات، وہ عبداللہ ابن مکتوم کو دے کے گئے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام
کہ اے عبداللہ ابن مکتوم تم نماز کی امامت کراؤ، حضرت علی کو صرف اپنا خلیفہ وقتی طور پہ بنائے۔ ہاں، جو خلیفہ مطلق ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں، افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق صرف ابو بکر کی ذات ہے، اور حضرت علی چوتھے خلیفہ تھے۔ اور یہ رافضیوں کا اس حدیث سے استدلال بالکل غلط ہے۔ رافضیوں کو اور کچھ ملتا نہیں، بس سنیوں کو بہکانے کے نئے نئے انداز، امت مسلمہ میں تفرقہ فرقہ واریت پھیلانے کے نئے نئے گر ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اور آقا کریم علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یحبانی الا مؤمن ولا یبغضانی الا منافق۔ فرمایا علی تم سے محبت صرف مومن کر سکتا ہے اور تم سے بغض صرف منافق رکھے گا۔ یعنی اس حدیث سے پتا چلا جو علی کا منکر ہے وہ کون ہے؟ منافق۔ جس طرح آج خارجی لوگ ہیں نا پیٹتے ہیں جی ہم تو حدیث والے، ہم فلانے ہیں۔ اس حدیث سے ثابت ہو گیا ارے خارجیوں تم حدیث والے نہیں ہو، تم تو منافق گروہ ہو، کیونکہ تمہیں علی سے بغض ہے اور ہمارے دل میں عشق علی ہے۔ ہاں، مومن کے دل میں صرف علی کی محبت ہوگی، منکر کے دل میں نہیں۔ ہاں، اب محبت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ چیخ چیخ کر کہنا مجھے اس سے محبت ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت علی کے عقائد، ان کے اعمال، ان کے راستے پر چلا جائے، اور وہ باخدا پوری کائنات میں اگر کوئی جماعت ملے گی تو وہ اہل سنت و جماعت ہے، جو علی کے راستے پر، علی کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں اور حق ادا کر رہے ہیں، علی کی تعلیمات پہ عمل کر۔ نا خدا وہ صرف سنی ہے جو علی سے سچی محبت کرنے والے، صحیح العقیدہ سنی احمد رضا کے مان۔ ہاں، حضرت علی کے بے شمار فضائل و کمالات ہیں۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کا عشق ایمان کی نشانی ہے۔ ہاں، یہ سارے سمجھے ہیں۔ عشق علی آلہ ہے بندے کے ایمان کو چیک کرنے کا، ایمان کو چیک کرنے کا آلہ بھی آقا کریم نے ہمیں عطا فرمایا۔ کیا ہے وہ؟ عشق علی ہے، جس حضرت صحابہ کرام فرماتے ہیں جب ہم نے منافق اور مومن میں فرق کرنا ہوتا تھا نا تو ہم نا حضرت علی کا ذکر چھیڑ لیا کرتے تھے، کیونکہ آقا نے فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر بھی عبادت ہے، علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ کہ آقا کریم نے فرمایا علی کا ذکر عبادت، اور اس حدیث میں فرمایا کہ علی کا عشق ایمان کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اور علی کا بغض منافقت کی نشانی ہے، وہ بندہ منافق ہے جس کے دل میں بغض علی ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے مومن اور منافق میں فرق کرنا ہوتا تو ہم علی کا ذکر چھیڑ دیتے، جس کے چہرے میں کیا کہتے ہیں خوشی کے اثار آ جاتے ہم سمجھ لیتے یہ بندہ مومن ہے، اور جس کے چہرے پہ 12 بج جاتے ہم سمجھ لیتے کہ یہ شخص منکر اور منافق ہے، کیونکہ علی کے ذکر سے خوش نہیں ہوا۔ علی کے ذکر سے خوش صرف مومن ہی ہوتا ہے۔ ہاں، اور یہ ہمارے بزرگوں کے اقوال ہیں، ہمارے اکابرین امت کا قول ہے۔ اکابرین فرمایا کرتے تھے علی کا عشق اور ابو بکر کا بغض یا صحابہ کا بغض ایک دل میں اکٹھا کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتا۔ جس کے دل میں ابو بکر کا بغض ہوگا سمجھ لینا اس کے دل میں بغض علی بھی ہے، اور جس کے دل میں عشق علی ہو سمجھ لینا اس کے دل میں عشق ابو بکر بھی ہے۔ ہاں، کیونکہ علی کا عشق اور صحابہ کا بغض ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ صرف علی کا عشق جس کے دل میں ہوگا اس کے دل میں ابو بکر کا بھی عشق ہوگا، اور جس کے دل میں ابو بکر کا بغض ہوگا اس کے دل میں مولا علی کا بھی بغض ہوگا۔ وہ البتہ وہ الگ بات ہے کہ اس سے وہ منہ سے نہیں کہتا، منہ سے کہنے سے کوئی بھی نہیں، بات تو دل کی ہے، کیونکہ آقا کریم نے فرمایا پورے جسم کے حصے میں ایک لوتھرا ایسا ہے گوشت کا، اگر وہ سیدھا ہو جائے تو تمام جسم سیدھا ہو جائے گا، اگر وہ پھر جائے وہ گمراہ ہو جائے تو سارا جسم گمراہ ہو جائے۔ وہ لوتھرا دل ہے، جب یہ سیدھی راہ پہ چل پڑے سارا جسم سیدھی راہ پہ چل پڑے گا، جنت بھی عطا ہو جائے گی۔ جب یہ دل غلط رستے پہ گمراہ ہو جائے یہ دل تو سارا جسم